ہر نماز کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں، تلاوت کلام اللہ کے بعد دعائیں کرتے ہیں، اسی طرح ذکر و اذکار کے بعد دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی تعداد لوگوں کو ایسی بھی ہے کہ جن کو یہ معلوم نہیں کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے، دعا کے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا میں، چاہا کہ آپ تمام لوگوں کو بھی اس حدیث کے بارے میں بتلاؤں، آپ تمام لوگوں کو بھی شیئر کروں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرماتے ہیں، ایک شخص آئے، انہوں نے آتے ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام، فلاں معاملہ۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ تمہارا یہ دعا مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، جب بھی دعا مانگو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کے نبی پر درود بھیجو، اس کے بعد اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ پھر ایک شخص اور آئے، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے جب دعا شروع کی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجا، اس کے بعد اپنی دعائیں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی طریقہ دعا کا ہے اور اسی طریقے پر دعا کیے جاؤ، یعنی سب سے پہلے جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا قرآن کریم کے اندر جو الفاظ ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، جب آپ دعا پڑھ کریں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی اور بھی بہت سی آیات ہیں، جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس طرح کی جو دعائیں ہیں سب سے پہلے ان کلمات کو پڑھا کریں، پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس درود کو یہ دو درود ہیں، دونوں کو اللہ کے نبی کے اوپر پیش کریں، اس کے بعد اپنی دعائیں مانگنا شروع کریں۔ اور دعا جب آپ ان عربی کے الفاظ کو پڑھنے، قرآن کی ان آیات کو پڑھنے، اور جب آپ اردو میں شروع کریں تو سب سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ اب آپ کو اردو میں اس طرح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، تیری ذات مہربان ہے، تو لوگوں پر رحم کرنے والا ہے، ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز کو تو رزق دینے والا ہے، کوئی چیز تیرے قدرت سے خالی نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اس طرح کے الفاظ آپ سب سے پہلے اپنی دعا کے اندر رکھیں اور پھر اپنے معاملے کو، اپنی بات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا معاملہ، یہ میری بات، یہ میری پریشانی تو ہی حل کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی حل کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب آپ اس طرح دعا مانگیں گے دل جوئی کے ساتھ اور پورے دل لگا کر، ذہن لگا کر مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کروائے گا۔ اور یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتلایا ہے، یہ طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے کہ جب دعا کی جائے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، پھر اللہ کے نبی پر درود، اور اس کے بعد اپنی باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام لوگوں کو اس طریقے کو اختیار کرنے کی، اس طریقے پر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔